سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. آج سگم تیرا کیوں دل اداس آج سکم تیرا مکھ چند بدر شاہ مت چمکی دلات نورانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف مستانی محمود اذان نعمت بریا آج سکم تیرا دیوری
آقا نام بنی تاجدار روز محشر کے باشی قائد القیام حبیب کبریا شافی روز جزا نبی مقدم شفیع معظم تاجدار فتخار سرور کائنات فخر موجودات باعث خلیق کائنات مستر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات شب اسراء الہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ کے اندر حدیث درود الصلاۃ والسلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام علماء کرام نافذان نشیر لسان بانی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین سامعین و سامعات اجزائے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہڈے سلاکہ اللہ در خود دی سرزمین پہ انقاد پذیر ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان حالاتاں دا صدقہ اجر گراتا تو ہڈے پنے جاکھا میں گارے سوال اور گارے خیرات اندر گزاریاں اللہ رب العزت تو سراج کا صدقہ جس رات سو ہو کملی والے اپنی ماں دی گودی اندر تشریف لائے اللہ جل جلالہ اپنی پاک بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما کے سارے مستذریہ نجات بڑھائے آمین۔ میں بہت شکر گزار حاضرین علاقہ دادا بالخصوص عاشق رسول محب اہل بیت و صحابہ جناب عزت محترم و مکرم محمد غلام عباس قاسمی صاحب اور محترم و مکرم عاشق رسول نوجوان اہل سنت مجاہد اہل سنت جناب عزت امام محمد بلال منچدر صاحب آپ میں بہت مشکور ہوں کہ جنہ ہاتھی معرفت نال میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے ہونا حاضر ہونا اللہ قدم و قدم نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے دوران خطبہ کی میں آیات مقدس اپنے اندر شرف حاصل کیتا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تو ہاتھے کو میرا نبی نور بن کے آیا فرمایا وہ کتاب مبین فرمایا کہ میں اپنے نبی تے کتاب مبین نازل فرمائی ہے پنجابی کا ترجمہ سادہ یا ترجمہ تاکہ میرے بزرگ باغن میں پتہ لگ جائے کہ اللہ کا قرآن اللہ دے یار دے کیڑی کیڑی شان بیان فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی نو نور بنا کے بھیجا ہے اپنے نبی نو نور بنا کے بھیجا ہے اللہ فرماتا ہے میں قرآن مجید اپنے یار تے نازل فرمایا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات کو حضور دی آمد کا ذکر فرمایا ہے 1,40,000 انبیاء دنیا تے آئے جڑے آقا نے سارے کا ذکر سنایا سارے کا مہداد سنایا پر جب باری آئی نا تو ہٹے تو میرے گھر پاک عربی دی اللہ نے فرمایا خاتم النبی جن کے سونے اپنے آخری نبی نے تیرے کے بعد نبوت کا دروازہ باندھ دے فرمایا اول اول والآخر سونے اپنے آخری نبی نے تے تیرے کے بعد نبی کوئی نہیں تے کملی والے میرا اپنی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میرے کے بعد نبی کوئی نہیں تے میں تے 1,40,000 نبیوں کا ذکر سنایا میلاد سنایا ہے یا اللہ میرے کے بعد نبی کوئی نہیں تے میرا میلاد کون مناوے گا اللہ نے فرمایا محبوبہ تو پریشان نہ ہو سونے تو نہ پریشان ہو کملی والے میں تینوں دے غلام نوکر تے عاشق دے عطا کراں گا کہ میں گلی گلی تے میلاد نہ کروایا تے مینوں محمد دا رب کون ہے اللہ نے فرمایا کہ میں تیرا گئی گلی نہ میلاد کروایا تے مینوں محمد دا رب کون آکھے گا اسی گلی گلی میلاد کر کے لوگوں کو یہی دسیا کہ کملی والا آ گیا ہے ساڈے کول حضور آئے نہیں اج لوگ کہندے نے جی میلاد پکاؤ قرآن دے وچوں اور جلے تینوں ہلے نہیں پتہ لگیا اے سارا قرآن الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لگ کے ناس دے سین دے گھیرے تک اے سارا قرآن ہی تے کملی والے دا میدان ہے اے سارا قرآن ہی تے حضور دا ذکر ہے جے تو ہڈا دل کرے تے میلاد قرآن وچوں سنا دے ہم اونچا بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن اونچا بولو سبحان اللہ اس طرح نے علامہ صاحب سے تساں بیان سماعت کیتا ہے ماشاءاللہ بڑی محبت نال تساں سماعت بھی کیتا ہے اور آپ نے بڑے سنے انداز نال بیان فرمایا ہے لیکن ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے
تے سنن والا بھی چیک کردا کہ کتنی سونی خوشبو ہوندی ہے. یہ سارا ذکر حضور دا ہی ہے، یہ سارا حضور دا ذکر ہے. انہاں بھی کملی والے دا ذکر سنایا تے میں بھی کملی والے دا ذکر سنانا میں تے انہاں بھی تہاڈے کول داد نہیں منگی پر میں تہاڈے کول ضرور داد مانگاں گا تے جڑا اللہ دے قرآن نال پیار کردا سینے تے اللہ دا بولے سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پتہ لگیا کہ محمد وہ ہے جڑا پہلا موجود ہو گیا. اج لوگ کہتے ہیں کہ میدان کتے لے کے میدان نہیں تو ہور کی تے اللہ نے بے شمار مقامات تو حضور دی آمد کا ذکر فرمایا. سارا قرآن ہی تو حضور کا میلاد ہے نا. یہ سارا قرآن ہی تو حضور دی شان ہے. یہ سوات زمین سے منظر تیرا تو شتا متا سب شان تیری وچ آیاں عام لوگاں کو خبر نہ کرائی تے خاص رمضان پائیاں. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تشریف لے کے آیا ہے. تو کنا کو پہلا نبی موجود سی, کنا کو پہلا نبی موجود سی. جے تو اڈا تیرے کرے تے کسے اچھے دی زبان تو سنا دے ہاں سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ. اس بات یہ اچھی بول کے کہنا فرشتہ کھانا ہمیں تھے نہ ظاہر کا کھولا بہلے. اے فرشتہ کھانا آدم تھے نہ ظاہر کا کھولا بہلے. بڑے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ اللہ کو پہلا نبی موجود سی.
جے تہاڈی اجازت ہوے تے پھر اللہ دا قرآن سنا دیاں اللہ میلاد اللہ دے قرآن وچ سنانا میں کہ حضور دا میلاد کتھے کتھے لکھیا ہے اج جدوں باہر نکلو تے لوگ پوچھن کہ مسجد وچ کی کر رہے سو لوگاں نوں یہ دسو کہ رب نے ساڈے تے احسان کیتا سانو اپنا نبی عطا کیتا تے اسی کملی والے دی آمد تے خوشیاں کر رہے ہیں دل کرے تو پھر پڑھا دا قرآن ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الاول یہ جڑی آیت نازل ہوئی ہے کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے اس طرح فرمایا آپ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ تو کملی والے دا نور کتنا تو پہلا موجود سی ایک دن نبی پاک تشریف فرما تو حضور دی بارگاہ وچ حضرت جابر آئے آگے عرض کی مازاج دینا والے کملی والے حضور یہ دسو کہ رب نے ساری چیزاں تو پہلا کیڑی چیز کو پیدا فرمایا تے میرے آقا نے مسکرا کے جابر کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا جابر میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا فرمایا جابر ساری چیزاں تو پہلا رب نے جڑی چیز پیدا فرمائی وہ تیرے نبی نے نور کو پیدا فرمایا اور تیرے نبی نے نور کو پہلا پیدا فرمایا تیری ماتا تشریف فرما تے حضرت جبریل حضور دی بارگاہ وچ آئے میرے آقا نے فرمایا جبریل آیا تے تو بڑی باری نہیں تے میرے کو سوال میں بڑے لے کے آیا تے اج میرا سوال ہے اودا بھی جواب دے ہاتھ جوڑ کے عرض کر سونے حکم ہوے میرے آقا نے فرمایا جبریل 10 تیری عمر کتنی ہے عرض کردا مازاج تے کہنا والا عمر دا تے پتہ کوئی نہیں تے ایک چوتھے حجاب تے ایک ستارہ طلوع ہوندا سی 70,000 سال تو بعد وہ طلوع ہوندا سی تے میں جبریل 72,000 دفعہ وہ لے کے آوے 72,000 دفعہ لے کے آوے تے نہ جواب نبی حضرت جبریل والا لے کے فرمانے کہ وعزتی ربی انا ذالک لک میرے آقا نے فرمایا جبریل بن اللہ کی عزت کی قسم فرمایا جبریل جڑا ستارہ تو دیکھ رہا ہے وہ کوئی اور ستارہ نہیں وہ میرے نبی دے نور کا ستارہ وہ ستارہ نہیں وہ تیرے نبی دے نور دا ستارہ کتنا کو پہلا نبی دا نور موجود سی حضرت امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے مباحث الدنیا دے اندر ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تے اللہ نے فرمایا آدم اپنا سر سجدے تے اٹھا آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا تے کہ جنت کے پردیاں تے نور نظر آ رہے ہیں جنت کے پردیاں تے نور نظر آ رہے ہیں تے حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جنت کے پردیاں تے نور بڑا نظر آ رہا ہے پر سمجھ نہیں آ رہی یا اللہ یہ ہے کیڑا نور ہے یہ ہے کا نور ہے اللہ نے فرمایا آدم میں جنتی کو نہیں سے پیدا کرنا کوئی ادوں دا نبی دا نور سی اجے آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تے کملی والے دا نور ادوں بھی موجود سی ادوں بھی آسماناں تے لاکھاں حضور دا نور ہی ماردا سی
جب ہٹا دل کرے کسی عاشق کی زبان تو سنا اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ اگر سے بلا شاہ تسی مقتدی ہو تو ہنو سبحان اللہ تے آکھن دی لوڑ ہی نہیں کیونکہ تسی آپ بڑے ہیڑے ہو سبحان اللہ تے جدوں عادت ہوے کہ کام دی وہ کام اپنے آپ ہی ظاہر ہو جاندا ہے وہی جڑا حضور دا غلام ہے تے جڑا ایمان ہے کہ میں کملی والے دے لنگر تے پالنا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ میں ہاتھ بلند نہ کھانا مانگو نہیں کروا رہا میرے کو اللہ دے قرآن دی دلیل اللہ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوے کر کے یہ زباناں بند ہو جان گیاں تے یہ تواڈے ہاتھ بولن گے تے رب جدوں تواڈے ہاتھاں کول پوچھنا کہ دنیا تے کی کردے سن تے ہاتھ بول کے عرض کرن گے یا اللہ جو کردے سن سو کردے سن پر جدوں تیرے یار دا نام نسی اونچا ہو کے سبحان اللہ ہاتھ مباشر کا ذریعہ بنا کے بولو سبحان اللہ اس زبان تے اسی بول کے کہندا ہے کہ یا حدیثی تو جا حدیثی کل بسا کریم آقا دے دادا جان حضرت عبد المطلب نے تو حضور دی آمد نہیں سنا لیا ہلے تو میں حضور دا نور دا سرا کدوں دا موجود سی سبحان اللہ ہلے میں تو آمد نہیں سنا رہا حضور دی حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان آپ فرماندے نے کہ میں حضرت اسود دے قریب سوتا سا تے آپ فرماندے مینوں خواب آیا تے خواب اتنا خوف زدہ آپ فرماندے میں خواب دیکھ کے ڈر گیا تے حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں خواب اپنے پتر حضرت ابو طالب یعنی مولا علی دے ابو نو خواب اپنا سنا رہے ہیں تے خواب سنا رہے تے مولا علی دے ابو حضرت ابو طالب نو خواب سنا رہے ہیں حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں اپنا خواب پورے شکاہی دے کول بھی گیا یعنی خواب تعبیر کرن والے نے جا کے اپنا خواب سنایا حضرت ابو طالب عرض کرتے ہیں بابا حضور ذرا دسو تے صحیح وہ خواب کیڑا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ خواب آیا میں دیکھا خواب کے وچ اتنا بڑا درخت ہے اتنا بڑا درخت ہے کہ اونی اونچائی آسمان تک ہے اور اونی شاخ دکھائی لاؤ اتنی ہے کہ ایک مشرق سے ایک مغرب شاخ پہنچی ہے تے آپ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے وچ اتنا نور ظاہر ہو رہا ہے اتنا نور آ رہا ہے کہ پوری کائنات دے نور دا روشن ہو گئی ہے آپ فرماتے ہیں کتنا نور نکل رہا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کہ قریشیاں دی دو جماعتاں ایک جماعت میں اس درخت میں بڑی مضبوطی دے نال چمٹی ہے بڑی مضبوطی دے نال اس درخت میں کھڑے ہے تے ایک جماعت تبھی ارادہ لے کے مضبوطی دا ارادہ لے کے تے آ کے قریب آ کے کہندی ہے اس درخت نوں جڑاں تو وڈنا ہے ایک کہندی ہے اس درخت نوں جڑاں تو کٹنا تے دوسری جماعت جڑی اس درخت نال بڑی مضبوطی دے نال چمٹی ہے تے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اس جماعت پر جب نظر کی تے وہ جماعت آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں جب اس جماعت کے پیچھے میری نظر گئی تے انہاں دے پیچھے ایک بڑا سونا نوجوان آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں پیچھے کیڑا سونا نوجوان آ رہا ہے آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میں بڑا سونا نہیں دیکھا کیڑا سونا نوجوان ہے آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس نوجوان کو دیکھ کر مان جا آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میں بڑا
سونا بیٹا ہوئے گا کہ وہ دا جگ بھی ذکر کرے گا تے نال وہ دا رب بھی ذکر کرے گا. حضرت عبد المطلب فرمانے کو تو پوچھا یار اودیاں کہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلیاں سن, اودیاں کہنیاں بڑیاں پھیلیاں سن, تے وہ کہنے لگا جی پریشانی والی گل نہیں, ایدے وچ پریشان ہونے والی گل نہیں, جڑا رب نے تانوں پتر عطا کرنا ہے تو اودیاں دھوماں مشرق وچ نہیں ہونیاں تے مغرب وچ نہیں ہونیاں. تے آپ فرماندے نے کہ میں ویکھیا اس طرح وچوں نور بڑا نکل رہا سی, نور بڑا اس طرح وچوں نکل رہا سی. آپ نے فرمایا کہ نور میں ویکھیا بڑا پوری کائنات روشن ہو گئی. تے قریش کہنے لگا کہ یہ پریشانی والی گل نہیں, اور رب نے انہاں ہم انج دا نور بنا کے بھگنا ہے کہ جدوں دنیا تے آؤں تے پوری دنیا روشن ہو جائے گی. تے تہاڈا دل کردا دنیا سچ زبان تے ترجمہ سنا دیاں. چلو سبحان اللہ, اور چلو سبحان اللہ. اس بات کی میاں صاحب فرماتے ہیں اتنا نور ہوئے گا کہ پوری کائنات روشن ہو جائے گی. المختصر کملی والے دا نور منتقل ہوندیاں حضرت عبد المطلب دی پیشانی تو حضرت عبداللہ دی پیشانی وچ حضور دے والد محترم دی پیشانی وچ آیا. اختصار دے نال عرض کر رہا کیونکہ تانوں حضور دی تھوڑی جی آمد بھی سنانی نہیں. کملی والے دا نور منتقل ہوندیاں جدوں حضرت عبداللہ دی پیشانی وچ آیا نا, حدیث پاک دے وچ آندا کہ حضرت عبداللہ جو مکے دی گلی دے وچ گزرتے سن تے عورتاں مکی عورتاں دروازے دے وچ چھپ کے حضرت عبداللہ دی زیارت کردیاں سن. اتنے سونے حضرت عبداللہ کہ دروازے دے وچ عورتاں چھپ کے حضرت عبداللہ دی زیارت کردیاں سن. اور یار سونے کیوں نہ ہن جنہاں دی پیشانیاں وچ حضور دا نور لاٹھا ماردا پیا ہوے, اور سونا کیوں نہ ہوے, اور جڑا ہوے رب دا محبوب کیوں نہ سونا ہوے. اج دنیا دار کوئی کسی دا کوئی دوست ہوے, یار ہوے, محبوب ہوے, تے چاہے رنگ دا کالا ہی کیوں نہ ہوے, جدوں اونوں گل کر لیا جائے نا تے دوسرا یار بول کے کہندا یار نو گالا نہ کڈ, میرا یار ہے, اے میرا محبوب ہے, او اینوں برا نہ آکھ یار, اونوں ایڈا محبوب سونا لگدا ہے. تے جڑا ہوے رب دا محبوب ہے ماشاءاللہ, جڑا رب دا محبوب ہوے او کیڈا سونا ہوے گا. اور چھپ کے ویکھ رہی سن کیونکہ انہاں نوں حضرت عبداللہ نال عشق ہو گیا سی. اس بات دی بابا مولوی شاہ فرماتے نے عشق کری میں صدا اپنی مری کمے نائے رائے پھیلا تمہارے پھیلا جتھے ایک مکان دی تعمیر کر کے آپ واپس آ رہے, آپ دے جسم سے گرد و غبار گھٹا مٹی سی تے آپ واپس آ رہے تے ایک عورت کعبے دی گلی وچ کھلوتی, مکے دی گلی وچ کھلوتی. اس عورت دا نام سی یالا عدویہ. تے یالا حضرت عبداللہ نو دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ ذرا ٹھہرے تے میری گل سن کے جایا جی. حضرت عبداللہ واپس آئے تے یالا کہنے لگی جی میں 100 اونٹ تانوں دیواں گی اگر تسی میرے نال نکاح کرو تے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی رضا کے علاوہ نکاح نہیں کرنا.
حضرت عبداللہ گھر گیا مختصر حضرت عبدالمطلب حضور دے دادا جان حضرت عبداللہ دے ابو آپ نے دی شادی وہاں بن عبد المناف دی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نال شادی ہوئی رات گزری تے صبح ہوئی تے حضرت عبداللہ کو سے گئی تے جا رہا تے وہ سامنے عورت کھڑی تے حضرت عبداللہ جب وہ قریب کو گزرے نا تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا حضرت عبدالمطلب قریب آ کے کہنے لگے تو تے کہنے سے میرے نال شادی کر تے ہن میں تیرے کو گزریا تے تو اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا وے تے بول کے کہنے لگی جڑا نور مینوں تیری پہچان وچ نظر آندا سی اج نور نظر نہیں آ رہا میں تے اس نور دی دیوانی سا میرا بیٹا کہندا بول کے کہندی ہوگی وہ جو سی کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے کیا لگی سچی دسی عبداللہ شادی تو نہیں کروا لئی تے حضرت عبداللہ فرماندے نے ہاں میں شادی کروا لئی تے عورت بول کے کہنے لگی او کیڑی وقتاں والی ماں جے وچ کملی والے دا نور چلا گیا ہے کیڑی وقتاں والی ماں ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے جب حضور میرے شکم دے اندر آئے تے مہینے کے بعد حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا حضرت آمنہ فرماندی نے کہ ادھر آپ مدینے وچ آپ دا وصال ہویا تے ادھر حضرت عبدالمطلب کعبہ دا طواف کر رہے تے جب خبر پہنچی نا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا وصال ہو گیا پھر جو اثار سن وہ باپ کو پوچھو نا کہ بیٹا جوان دنیا کو چلا جائے اس باپ کو پوچھو کہ بیٹے کی کی قدر ہوندی ہے بیٹے کا کی غم ہوتا ہے حضرت عبدالمطلب باپ نے کہا جو آنسو سے چلتے چلتے گھر آئے تھے کہ حضرت آمنہ کو پیار آئے کہ فرمان لگے آمنہ پتر رومی نا تے حضرت آمنہ رو کے کہنے لگے بابا جی یہ کینے دیاں گلاں کر رہے ہو تے آپ فرمان لگے آمنہ بیٹی اج میرے سر کا سائیں چلا گیا ہے اج عبداللہ دنیا کو چلا گیا ہے ہلے 3 مہینے گزرے سن نکاح میں تے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ مختصر سے کر کے سنا لی حضرت آمنہ فرمانی میں اتنی پریشان آپ فرمانی نے دن بھی روندیاں رہنا رات بھی روندیاں رہنا ہر وقت عبداللہ کو یاد کردیاں رہنا ہر وقت حضرت عبداللہ کو یاد کردیاں رہنا اور وہ روندیاں نے جو حضرت عبداللہ کی یاد آیا رہی ہیں حضرت آمنہ فرمانی نے عبداللہ کی یاد آیا عبداللہ فرمانی نے آمنہ بیٹی رونا آپ کہتے ہیں بابا میں کیویں رویا سارا سائی چلا گیا بول کے کہہ لگیاں والے چپ نہیں کری برداشت نہ ہویا تے حضرت عبدالمطلب چلتے چلتے آگے نا کعبے دی حدود میں حدود میں چاچے تے کعبے دے گلا پھڑ کے اس طرح رب دی بارگاہ وچ چرچ کیتی نیلی چھت دے مالک میرے تو اس طرح آمنہ نوں رویا نہیں دیکھیا جاندا یا اللہ آمنہ نوں کوئی اتنا سونا بیٹا عطا کر جڑا میرے دل دا چین ہو جائے میرے دل نوں آرام آ جائے تے قدرتی آواز ہے عبدالمطلب تو پریشان نہ ہو تو تے 2 دنوں دا سکون منگنا سامنے کو بیٹا دینا جے دل وچ کملی والا دا سارے دے سکون ہو گیا یہ سارے دا سکون حضور دے دل وچ ہوے گا تو حضور دا دل نہ سارے دے سکون ہوے گا او کملی والے دا اتنا سکون انہاں دے دلاں وچ فرمایا کہ پریشان نہ ہو بیٹا انج دا دیواں گا جڑا پوری کائنات دا چین ہوے گا اور پوری کائنات دا رحمت ہوے گا حضرت آمنہ فرمانی نے ہر وقت عبداللہ دی یاداں وچ روندیاں رہنا ہر وقت روندیاں رہنا حضرت آمنہ فرمانی نے کہ میں روندی روندی سو گئی آپ فرمایا میری اکھ لگی تو خواب دے وچ ایک بڈھا بابا آ گیا آگے کہہ گیا آمنہ پتر رویا نہ بیٹا رویا آمنہ میں دل مبارک لے آیا حضرت آمنہ رو کے کہہ گیا بابا
پتہ نہیں ہے سب کتوں آ گئے ہر روز کوئی نہ کوئی مینوں مبارک دین آ رہا ہے کوئی دن مبارک دین آ رہا ہے کوئی رات میں مبارک دین آ رہا ہے ہر روز مینوں مبارکاں ملدیاں نے تے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امی فرماندیاں نے ایک دن میں بیٹھی ذہن وچ خیال آیا سوچ آئی کہ میرا پتر تے جمدی یتیم ہونا ہے اے ابو کی آکھے گا تے جدوں ٹرن دی باری آئی تے ایک ہی انگلی پھڑ کے میرا پتر ٹریا کرے گا آپ فرماندیاں نے خیال آیا کہ جدوں اے کھلونے لین دا دل کیتا تے ایک ہی دے کولوں کھلونے منگے گا تے جدوں اے دا سیر کرن دا دل کیتا تے ایک ہی نال سیر کرن جایا کرے گا حضرت آمنہ فرماندیاں نے ہلے میرے ذہن چ سوچ آ رہی تے ادھروں غیب چوں آواز آئی کملی والے دی اللہ ولادت نہیں ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خوبیاں دے پہلا بیان فرما لیں حضرت آمنہ فرماندی تے حضور دی ولادت دا بالکل وقت قریب آیا نا آپ فرماندی میرے ذہن وچ خیال آیا کہ عام دنیا دار عورت ہوے تے او دی اسلام واسطے کچھ دائیاں آندیاں نے اسلام واسطے کچھ دائیاں آندیاں تے میں تے نبی دی ماں ہاں تے میرے واسطے کوئی دائی نہیں آئی حضرت آمنہ فرماندی نے حالے میرے ذہن وچ خیال آ رہا تے اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی دیوار پھٹی تے آپ فرماندی میں دیکھے چار بندیاں تے انداں عورتاں آ کے کھڑ گئے ہو گئے حضرت آمنہ فرماندی نے سارے توڑی نہ دے پوچھیا تو کون او کہنے لگی میں آدم دی ہوا دوسری کو پوچھیا دس کون او کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی ہاجرہ تیسری کو پوچھیا تو کون او کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کو پوچھیا دس کون محمد دیا دائیاں بن کے آئیں المختصر حضور دی ولادت ہوئی تھی حضرت آمنہ فرماندی نے خارج علمی نور آپ فرماندی نے اپنے جسم میں اطہار تک جنہوں جنم دیتا میں تو نور نو جنم دیتا نہیں اور بھیجن والا بھی نور لیاؤن والا بھی نور تے جڑا آیا وہ آپ بھی نور اس رات